السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک نئے پیغام ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ ہمیں ویڈیو بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اس چیز کا کہ ہمارے فالورز بہت زیادہ ہوں اور لوگ ہمیں لائک کرے اور اس پہ ہمیں پیسے ملے۔ نہیں، الحمدللہ اس چیز کا بالکل کوئی ارادہ ہمارا نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے۔ مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام مشورے کے ساتھ ہو، اللہ کا وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ اور اگر آپ کی امت کوئی کام مشورے سے کرے تو میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ویڈیو بنانے یا شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم ویڈیو کو اگر آپ لائک نہیں کرتے تو جہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں اس غلطی کو کمنٹس میں بھیجیں ہمیں، تاکہ ہمارے بھی آپ کے ساتھ یعنی وہ غلطی ہم اپنے آپ سے دور کر سکیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سبسکرائب کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے زیادہ سبسکرائب ہوں گے تو ڈائریکٹ ویڈیو وہاں پہ جائے گی، ان لوگوں کو پیغامات اچھی طرح ملے گی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں، کہ جو حقائق کو وہ آپ کے سامنے رکھ سکے، اور آپ کے پاس اگر کوئی علم ہو تو آپ ہمیں وہ آگاہی آپ ہمیں دے سکیں۔ اللہ کی بڑائی سے پہلے نحمدہ و نصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعدتہ بکل معلوم لکا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وطیر اوابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ایک ایسا خالق اور مالک ذات ہے جس سے بڑھ کر کوئی خالق اور مالک اور رازق کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ذات ہے نہیں، نہ کوئی صفات، نہ کوئی ذات، نہ کچھ۔ ایسے ذات کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے یا پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایسا ذات ہے اور صفات کہ وہ کن فیکون ذات ہے۔ وہ ان کے لیے صرف کن کا جو یہ لفظ ہے یہ بہت ہے، مگر فیکون ہمارے بیجے میں ڈالنے کے لیے اور سمجھ جانے کے لیے انہوں نے فیکون لفظ اپنے ساتھ اٹیچ کیے۔ وہ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ کام خود بخود ہوتا ہے، ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ کام کر لو۔ حکم اور آرڈر دینے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، تو وہ اگر ارادہ کر لیتے تو کام تو ہو جاتا ہے، اور ہم اگر ارادہ کرتے تو ان کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو بنوانے کے لیے، اس چیز کو اگر کسی چیز کو بنوائیں تو آپ نے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو آرڈر دینا ہوتا ہے۔ تو وہ تو ایسے خالق ذات ہیں جنہوں نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، ایسے چھتوں کو کھڑا کیے کہ نہ کوئی پیلر ہے نہ کوئی دیوار ہے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی پیلر کے انہوں نے کھڑے کر کے رکھے ہیں 7 چھتوں کو۔
زمین کو پانی کے اوپر بچھائے، نہ ان کے کلر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ کچھ۔ تو پھر رازق بھی ایسے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی مزاج کے مطابق رزق دیتے ہیں، چاہے وہ چرندے پرندے ہو، یا کوئی گھاس کھاتا ہے، یا کوئی تازہ خون پیتا ہے، یا ہم اپنے آپ کی مثال دیں کہ جو ہمارے جی میں آئے اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود پھر اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ مالک بھی ایسے ہیں کہ سب کچھ ان کے قبض قدرت میں۔ وہ اگر دریاؤں کو روکنا چاہے روک سکتے، چلانا چاہے چلا سکتے۔ ایسے بڑے بڑے سیلاب ان پہ ہم پہ آئی ہیں کہ وہ پانی کوئی پھر کسی کنٹرول میں ہوتی ہے، کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ان سے بڑا کوئی سپر پاور تو ہے نہیں۔ اور جب انہوں نے ہمیں اپنے سامنے اکٹھا کیا اور ہم سب سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا رب کون ہے چیونٹیوں کی شکل میں عالم ارواح میں، تو ہم سب نے ان سے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ ہمارے رب ہو۔ لیکن جب انہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ سے وہ کیا ہوا وعدہ ہم بھول گئے، اور اس کو یاد دہانے کے لیے ہمیں اور آپ کو انہوں نے وقتاً بوقتاً نبی بھیجے۔ پھر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کام ہمارے سپرد کیا، یعنی لوگوں کو یاد دہانے کے لیے۔ اور یہ جتنے زمین آسمان ہیں، یہ انہوں نے کس لیے بنائے، ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ آپ لوگ اس میں تخلیق کرو کہ یہ ایسے بڑے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی دیوار کے کسی نے اگر کھڑے کروائیں تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو کسی ایک چھت کو بغیر پلر اور اس کے کھڑے نہیں کروا سکتے نا، سپورٹ کے۔ اسی رب سے جب ہم مکر گئے تو انہوں نے تو کرونا کے شکل میں عذاب بھیجنا تھا۔ اب کرونا سے نپٹنا کیسے ہے؟ جب یہ کرونا کی آواز آئی تو میں پہلے پشاور میں تھا، یعنی کرونا کی آواز جہاں سے ہوئی ہے وہ چائنا سے۔ میں جب گیا بیٹا آباد، اور بیٹا آباد سے پھر ادھر ادھر لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد میں گئے نا۔ میں روشن مال میں تھا، ان کے لیے کچھ پرچیز کرنی تھی شاپ کے لیے۔ تو مختلف قسم کی رائے آ رہی تھی۔ آج کل اگر آپ نیوز چینل کے سامنے بیٹھ جائیں یا کسی لوگوں کے محفل میں اگر آپ بیٹھے تو اسی کرونا پہ بات ہوتی ہے، کرونا کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرونا وائرس جس نے بھی چھوڑا ہے، جہاں سے بھی آئے، یہ پہلا کیسے انہوں نے ساری دنیا کو لپیٹ میں کیسے لے لیا، کیسے نہیں۔ اب اس پہ سوچنا ہے کہ چلو جس نے بھی چھوڑا ہے ان کو چھوڑیں، اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ کرونا وائرس کیسے اتنے جلدی پھیل گئے اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لی انہوں نے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اگر نمرود کو یا فرعون کو ہلاک کر سکتے ہیں، جنہوں نے کیا کیا تھا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ انہوں نے، رب ہونے کا دعویٰ ان لوگوں نے کیا تھا کہ میں آپ لوگ کا رب ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک مچھر سے ان کی میت ہوئی، ٹھیک ہے؟ کس کی؟ نمرود کی، اور وہ بھی ایک لنگڑے مچھر کی۔ جب وہ اتنی بڑی سلطنت کو ایک لنگڑے مچھر سے تباہ کر سکتے تو اس کو کرونا ہمیں اور آپ کو اتنی چھوٹی سی وائرس سے تباہ نہیں کر سکتے، برباد نہیں کر سکتے۔
جب کوئی کہے کہ میری جسم میری مرضی، جب کوئی کہے کہ میری بہن اس کی مرضی، جب کوئی کہے کہ میری بیٹی اس کی مرضی، اور وہ اسلام کو بھول جائے، وہ اللہ کو بھول جائے، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقت کو بھول جائے، تو ایسے عذاب ہم پہ نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رو رو کے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے سر گر گڑانا ہے، استغفار بہت زیادہ پڑھنا ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ بھیجنا ہے، ایک دوسرے کو معافی دلانا ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے سر گر گڑا کے معافی مانگنا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور واپس نہیں آئیں تو قسم اللہ پاک کی اس وائرس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ کی سپر پاور امریکہ پھیل ہو چکی ہے، ایسے ہزاروں سپر پاور اور بھی آ جائیں، ہزاروں سپر پاور، تو اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا جب تک ہمارے اور آپ کے اعمال درست نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو، کوئی بھی اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ماں سوائے اس رب کے جو رب للعالمین ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ انہوں نے ہماری ذمہ جو کام سپرد کی تھی وہ ہم نے اپنے زندگی اور ڈھانچے میں لانا ہے۔ انہوں نے ہمارے ذمہ کیا لگایا تھا؟ عبادت، نماز پڑھنا، اللہ کو پہچاننا۔ رزق تو اپنے ذمہ انہوں نے کی تھی کہ رزق تو میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دکان نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں، تو رزق کہاں سے ملے گی؟ یہ اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن ہے، آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ کہاں سے آپ کو رزق مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنوا کے دے رہے ہیں ابھی کہ نہیں آپ کو؟ اور ہم یہ بھی سوچیں کہ دن میں ان کے کتنے احکامات کو ہم پورا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری جب بیاہ ہو یا کوئی میت ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے اس طرف ہم گئے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کیا ہیں اور اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے رب کو ناراض کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو بالکل توڑا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ہم سدھرے نہیں ہیں۔ ہمارے داڑھی کا حال دیکھیں، ہمارے لباس کا حال آپ دیکھ لیجئے، ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ ہمارے زندگی میں کوئی بھی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ ہیئر کٹنگ کی، یہ بھی میں نے انگریز کی ہیئر کٹنگ کروا کے رکھی ہے۔ طور طریقے میرے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ اگر میں اپنی نبی کے طریقے سے کروں گا تو ایک تو سنت، اور وہ پھر کتنے خوش ہوں گے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را کے لیے جو لوگ نماز پڑھتے وہ 2 رکعت نفل اپنی امت کی خیر و کافیت اور شفا دینے اور اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ضرور پڑھا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس وبا سے آپ ہی بچا سکتے اور بچ کے رکھیے، ٹھیک ہے؟ یعنی صدقے کی نفل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے کی نفل ہر کوئی 2 رکعت نفل پڑھا کرے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور 2 رکعت استغفار بھی پڑھا کرے، دن میں 1 مرتبہ 2 رکعت استغفار ضرور پڑھا کرے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ بھی نماز پہ آ جائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ بس یہ سیاست کرنا چھوڑیں آپ لوگ۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 24 گھنٹے میں ہماری جو زندگی آتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں پہلے رحمان کیا کہہ رہے، ہم نے مفتی منجیب الرحمان کیا کہہ رہے، نہیں، ایک کتاب اٹھانا ہے
یا احادیث کی یا قرآن پاک، اور اپنے عالم کے ساتھ بیٹھنے کہ یار اس کا ترجمہ کیا ہے، یا جو ہے نا قرآن مجید میں ہر زبان میں ان کا ترجمہ ہے، تو وہ اٹھا کے اس میں دیکھنا ہے کہ یار اگر یہ کام ہے تو اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے کیے. تو اور جو ہے نا ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا اپنے رب کے سوا. لوگ کہتے کرنٹینہ کرو، یہ کرو، گھر میں معصور ہو کے، نہیں 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 نہیں، اگر تحت سرا میں بھی چلے جاؤ نا اور یہ وائرس آپ کو لگنی ہے، اللہ نے آپ کو اس سے مبتلا کرنا، اس وائرس میں مبتلا کرنا، قسم اللہ پاک کی تحت سرا میں آپ بھی نہیں چھپ سکتے. میرا رب اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا مالک، اور وہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے کہ میرے لیے یہ ریتوں کے دانے گننا یہ آسان ہے. جتنے بھی درخت ہے، ان درختوں میں جو پتے، اس پتوں میں جو لکیریں، وہ گننا میرے لیے آسان ہے. ایک تکبیر اللہ کا ثواب لکھنا میرے لیے مشکل ہے. ایک تکبیر اللہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے، ایک تکبیر اللہ کا ثواب لکھنا میرے لیے مشکل ہے. میرا اتنا بڑا رب ہے، وہ کہہ رہے کہ آپ اتنی گناہ کر جاؤ، جتنی زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ ہلائے یہ بھر لو، یا سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اتنی، یا یہ اس دنیا میں جتنی یہ ریت ہے اس کے دانے جو ہیں اتنے، اور ایک بار آپ استغفار پڑھو، میں ساری گناہیں آپ کے معاف کر دوں گا. واہ سبحان اللہ، کتنا بڑا رب ہے. میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے مرے ہوئے یا زندے، اس کو اکٹھا کر کے، ان کے گناہوں کو اکٹھا کر کے، یہ آسمان تک، زمین سے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی. اور وہ ایک بندے کے اتنے گناہ معاف ایک استغفار پڑھنے سے کرتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ رب العزت فرماتے میری طرف جو میرا بندہ ایک بالش بڑھتا ہے، میں ان کی طرف 10 بالش بڑھتا ہوں. جو میرے طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. جو وہ میرے طرف آہستہ سے آتے ہیں، میں ان کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے. تو پھر ہم کیوں نہیں جا رہے اپنے طرف، اپنے رب کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ان کے احکامات پہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے مالک. ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی جنات ہیں، انس اور جنس جتنی بھی ہے، اس کائنات میں جتنے درخت ہیں، یہ قلم بن جائے. یہ جو زمین آسمان ہے یہ تختیاں بن جائیں. یہ جتنے سمندر ہے یہ سیاہی بن جائیں، اور یہ سارے انس اور جنس اکٹھے ہو کے اللہ کے بڑائی کو لکھنے لگے، لکھنے پہ آ جائیں، لکھنے پہ آ جائیں. کیا ہے یہ سب کچھ جہاں پہ ختم ہو جائے گی نا، یہ سیاہیاں، یہ تختیاں بھر جائیں، یہ جنس اور انس ختم ہو جائے، تمام چیزیں، وہاں سے اللہ کی بڑائی شروع ہوگی. اتنا بڑا رب ہے ہمارا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بس سدھر جاؤ، لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، بس ہے. اور کتنا ستاؤ گے اپنے رب کو. یہی تو وہ وقت آ گئے، پہلے رب ہمیں اپنے طرف بلاتے تھے، ہم نہیں جایا کرتے تھے. اب ہم رب کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں ان کی مسجدوں میں، لیکن وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے. کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ آپ سے باپ ناراض ہو، کوئی بھائی ناراض ہو، کوئی بہن ناراض ہو، کوئی اپنا رشتہ دار ناراض ہو، وہ آپ کو اپنے گھر میں چھوڑتے پھر. جب تک آپ ان پہ جرگہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ صلح نہیں کرتے، آپ ان کو راضی نہیں کرتے، چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، تاکہ وہ اپنے خانہ کعبہ میں ہمیں پھر سے بلائے.
مسجدوں کی طرف ہم پھر جا سکے، ہم اپنی باجماعت نماز پڑھ سکے۔ یہی وقت ہے سدھرنے کا۔ سدھر جاؤ، لوٹ آؤ، باز آ جاؤ، اپنے رب کو ماننے والے بن جاؤ، حقیقت میں ماننے والے بن جاؤ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلنے والے بن جاؤ۔ یہ میں کسی ایک بندے سے نہیں، سارے امت مسلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہی وقت ہے، بس ہے۔ یہ زنا، شراب، جوا، تول میں کمی، جھوٹ، فریب، مکاری، غیبت، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ ہم سب میں ہیں، وہ سب ہم میں ہیں۔ ان کو چھوڑنا ہے، ان سے توبہ کرنا ہے، اس پہ جو ہم نے کی اس پہ استغفار کرنا ہے، آئندہ کے لیے ارادہ کرنے کہ ہم نے یہ برے کام نہیں کرنے۔ بس سے سدھر جاؤ، لوٹ آؤ، اپنی رب کی طرف لوٹ آؤ۔ خدا یہ لوگ بعض لوگ اور خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خدا تو سب کا ہوتا ہے، وہ تو کافروں کا بھی ہے، ہمارا اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے اللہ پہ کتنے آیاتیں کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تو اللہ پہ ہے۔ اس سے اگر آپ یہ ایک لام الف ہٹاؤ گے تو للہ ما فی السماوات، یہ دوسرا لفظ بھی ہٹاؤ، لام، لہو رہ گیا، لہو ما فی السماوات، یہ تیسرا لفظ بھی ہٹا لو، کیا ہوا؟ ہو رہ گیا، ہوا میں سماوات۔ خدا کا کیا ہے؟ اتنا بڑا رب، ان کے ہر ایک حرف پہ ایک ہزاروں آیات کڑے ہیں۔ اللہ کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ہم نے اگر جنت میں جانا ہے تو ان دونوں کو اپنانا ہے، یہ کلمہ پڑھنا ہے، ان کے طور طریقے اور ان کے احکامات پہ چلنا ہے، تب ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اتنی آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو اپنے رب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ لوٹ آؤ، ورنہ یہ کرونا کل آپ لوگوں کے کسی رشتہ دار کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے، میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے، کسی اور کے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ پوری دنیا کو انہوں نے لپیٹ میں لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اس عذاب سے ہم نے کس طرح بچنا ہے؟ کیونکہ جب اپنے رب جنہوں نے یہ عذاب بھیجی اور ان کو ہم راضی کریں گے تو وہ خود ہمارے حفاظت مددگار بن جائیں گے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے بار بار یہی اپیل کرتا ہوں کہ بس سے لوٹ آؤ اپنی رب کی طرف، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا لے۔ یہ جو ہے زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آنی ہے، کس ٹائم آئے، کس ٹائم نہیں۔ اگر ہم گناہوں سے یہ جو جتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہم نے کیے اور اس گناہ کے دلے تپے جائیں گے تو جنت کی دور جنمی ہماری جگہ ہوگی۔ اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ پھر ہم پیش ہوں گے اور کس منہ کے ساتھ پھر ان کی سوالات اور جوابات ان کے کیسے دیں گے؟ پھر ہم ان کو کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک بار پھر بھیج دو، وہاں سے تو پھر آنا نہیں ہے، موت کو وہاں پہ ذبح ہونا ہے۔ اس لیے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ والسلام والحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔